السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے لا کو تفصیل سے دیکھا، اس کے بعد ہم نے شرط کو دیکھا تفصیل سے۔ اچھا، ابھی شرط کے کچھ مزید ڈیٹیلز باقی ہیں کہ شرط محذوف کہاں ہوتی ہے، آگے کب آ جاتی ہے، پیچھے کب رہتی ہے، تو یہ چیزیں پھر بعد میں انشاءاللہ ایک ترتیب پر چل رہا ہوں۔ یہ ترتیب ختم ہوگی، پھر اس ترتیب کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ کچھ یہ محذوف اور آگے پیچھے یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے چیزوں کو سمپلیفائی کر کے سادہ آسان فہم لایا جائے۔ اچھا، کچھ نہ ہم یہ کہ یہ ٹرمنالوجیز کو، اگر ہمارا مقصد دیکھیں، میں آپ کے ساتھ اس لیول پر ہوں، میں بھی وہی آپ کا ہی لیول ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میرے لیول پر ہیں، میں آپ کے لیول پر ہوں، اور بھائی جو مجھ سے اوپر کے لیول پر ہیں یا آپ سے اوپر کے لیول پر ہیں، تو ان کے لیے اوپر کے لیول کے استاد بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے ان کو صحیح ٹرمنالوجیز سننے کو ملیں گی۔ تو میں ذرا ٹرمنالوجیز کو اوائڈ کرتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو بات سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز یہاں پہ یہ افیکٹ کر رہی ہے، بس وہ ٹرمنالوجیز پھر وہاں جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں آپ کوئی کتاب لکھنے لگے ہوں، اور جہاں اب آپ کو کوئی کتابی تشریحات کرنی ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ استثناء کیا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے استثناء۔ اچھا، استثناء میں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس جملے میں آپ کے سامنے تین چیزیں موجود ہیں۔ ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جیسے جملہ لکھا ہوا ہے نجح الطلاب کلہم الا حامدا، فعل ماضی ہے، اس کا یہ فاعل ہے، اور پھر اس میں سے یہ استثناء کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ الا کے بعد حالت نصب کب ہوتا ہے، رفع کب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مجرور بھی کیوں ہوتا ہے، وہ مجرور کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ مجرور بھی آ جاتا ہے، اور اجزاء کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے اجزاء ہیں کہ الا کو تو آپ پکڑ لینا کہ الا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناجح فعل ماضی ہے، الطلاب حالت رفع میں فاعل ہے، اور یہ اس کی تاکید کے لیے ہے، یہ فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ناجح الطلاب کلہم الا، تمام طالب کامیاب ہو گئے، الا حامدا، سوائے حامد کے۔ اچھا، کس پورشن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مستثنی منہ، یعنی الا کے بعد جس کو استثناء کیا گیا ہے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ مستثنیٰ جسے کیا گیا ہے وہ کس میں سے ہوا ہے؟ وہ جس میں سے مستثنیٰ ہوتا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، یعنی اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس اسم میں سے، وہ جس اسم میں سے اسے مستثنیٰ کیا گیا اسے مستثنی منہ کہتے ہیں۔ اور مستثنی منہ ہمیشہ الا سے پہلے ہوتا ہے، اور مستثنی الا کے بعد ہوتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی کہ مستثنی اسم الا کے بعد ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے کو مستثنی منہ کہتے ہیں، جس کے اندر سے کسی اسم کو استثناء دیا جا رہا ہے، اور الا جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے استثناء کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اگلے اسکرین پر۔ انواع الاستثناء، استثناء کی انواع۔ اچھا، استثناء کی انواع کیا ہوتی ہیں؟ یعنی الا کے بعد اسم جو ہے کبھی رفع ہے، کبھی نصب ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، یہ کب کس پوزیشن میں آتا ہے، ذرا تھوڑا اس کے اور بات کرتے ہیں۔ جی، تو اب آپ کے سامنے یہ دو ٹائپس آ گئی ہیں جو بنیادی، جسے ہم مین سبجیکٹ دیں گے، کہ وہ مین سبجیکٹ ہے ان کا نام۔ تامن، کوئی بھی چیز کمپلیٹ جب ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کمپلیٹ کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے مستثنی منہ اور مستثنی دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ صاف ذرا کہ الا کے بعد اگر کوئی ہوگا تو مستثنی تو موجود ہے، لیکن کبھی کبھی مستثنی منہ مذکور نہیں بھی ہوتا۔ اس چیز میں یہ تھوڑی سی تامن سے مراد یہ ہے کہ مستثنی منہ موجود ہے، کبھی یہ نہیں بھی ہوگا، کبھی یہ ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ اور مفرع، فرع یفرع، اس کا مطلب ہوتا ہے برانچڈ۔ یہ ہم نے بیسیکلی دو ڈیوائیڈ کیوں کیے ہیں، اس کو سمپل کر دیا، یہ تو سٹوری اینڈ ہو گئی نا۔ یہاں پہ اس کی کوئی ٹائپ نہیں، اس کی ایک ہی ٹائپ ہے، یہ اکیلا ہے،
البتہ اس میں آگے تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو یہیں پر سمجھ لیں. ایسا جملہ جس میں اللہ کے بعد مستثنا تو ہو لیکن مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے جملہ ہے ما جاء الا حامد، حامد کے سوا کوئی نہیں آیا. اچھا یہ مفرع کہلاتا ہے. مفرع کون؟ جس میں مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہے، صرف ڈائریکٹ اللہ کے بعد اسم مستثنا اور مستثنا منہ کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پر وہ موجود ہی نہیں ہے، اسے مفرع کہتے ہیں. اس کی مزید تفصیل آگے دیکھیں گے، فی الحال یہ سائیڈ پر ہو گیا. اس پر آئیے تامن، تام کمپلیٹ. کیا کمپلیٹ؟ مستثنا منہ مذکور ہے، موجود ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا ہے. جی اگلی ٹائپ آئی کہ مستثنا منہ تام. اب وہ تام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ہے متصل، دوسرا ہے منقطع. متصل کیا ہوتا ہے؟ جس میں مستثنا منہ اور مستثنا اسم، یعنی یہ طلاب اور حامد دونوں ایک ہی قسم سے ہیں، ایک ہی جنس سے ہیں. یعنی اب طلاب بھی طالب علم ہیں، لڑکوں کا تذکرہ، اور اس میں سے ایک نام کو سیپریٹ کیا گیا تو یہ اسی جنس میں سے ہے. اور منقطع کیا ہوتا ہے کہ جس میں مستثنا منہ اور مستثنا مختلف ہو. یعنی مستثنا منہ دیکھیں یہاں پر ہے الضیوف، مہمان، اور منہ ہے امتیاتہم، سامان. اب ضیوف عاقل ہے اور امتیاتہم غیر عاقل ہے. تو یہ ایک ڈیفرنس میں دونوں کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹائپ ہے. دونوں کی ٹوٹل ڈیفرنٹ ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں منقطع. سمپل. انواع الاستثناء کیا ہیں؟ تام اور مفرع. تام کیا ہوتا ہے؟ جو کمپلیٹ، جس میں مستثنا منہ مذکور ہو. مفرع کیا ہوتا ہے؟ جس میں مستثنا منہ کا تذکرہ ہی نہ ہو. یہ تو سائیڈ پہ ہو گیا. ہم تام کی طرف آتے ہیں. تام میں پھر دو ٹائپس ہیں. ایک متصل، اتصل یتصل، جڑا ہوا، کنیکٹڈ، اس میں چین ہے. کیا چین ہے؟ کہ مستثنا منہ اور مستثنا دونوں ایک ہی کیٹیگری سے ہیں، دونوں ایک ہی قسم سے ہیں. اور مقطوع یعنی منقطع، ٹوٹا ہوا، کاٹا ہوا، وہ چین جو ہے وہ بریک ہو گئی ہے. مستثنا منہ دونوں ہیں لیکن وہ چین جو تھی نا وہ بریک ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی. وہ کیا چین تھی؟ کہ دونوں ایک جیسے ایک ہی جنس سے ہونے چاہیے تھے لیکن وہ مختلف ہو گیا، جیسا کہ ضیوف اور امتیاتہم، سامان. اب یہ مہمان ہے اور یہ سامان ہے، دونوں مختلف ہیں. پہلے کیا تھا؟ طلاب و حامد دونوں ایک ہی جنس سے تھے. متصل اور منقطع. آگے چلتے ہیں جی. اچھا متصل میں پھر دو ٹائپس ہیں. اب دیکھیں تام دو ٹائپس ہوئی. پہلے انواع الاستثناء دو ٹائپ بنی، تام اور مفرع. مفرع سائیڈ پہ ہو گیا، تام آیا. تام کی دو اقسام، متصل اور منقطع. منقطع ایک سائیڈ پہ ہو گیا. متصل کی پھر آگے دو ٹائپس ہیں. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں یہ ٹائپس ہیں؟ تاکہ یہ فائنلی کچھ رزلٹ نکلے گا کہ کون سے رفع ہوتے ہیں، کون سے نصب ہوتے ہیں، کون سے دونوں کنڈیشن میں آ سکتے ہیں، کون سے کس کو فالو کرتے ہیں. متصل میں موجبن کسے کہتے ہیں؟ جو مثبت ہو. موجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو مثبت ہو. مثبت کیا ہے؟ اس میں نہ تو استفہام ہو، نہ نہیں ہو، اور نہ اس میں کوئی نفی ہو. موجبن ہوتا ہے جملہ مثبت، اور غیر موجبن ہوتا ہے جملہ نفی، نہیں یا استفہامیہ ہو. یہ تین کنڈیشن ہو. اگزامپل لکھی ہوئی ہیں جیسے تام جاء الطلاب کلہم الا حامدن، یعنی سارے طالب علم آئے سارے سوائے حامد کے. متصل کیا تھا؟ زرت البلاد الاوروبیۃ کلھا الا اليونان، میں نے تمام یورپی ملکوں کا سفر کیا، یعنی زیارت کی ہے سوائے یونان کے، یعنی میں نے یونان کی زیارت نہیں کی. منقطع کیا ہوا؟ وصل الضیوف الا امتیاتہم، یعنی مہمان پہنچ گئے سوائے سامان کے. اچھا موجب کیا تھا؟ افتح النوافذ الا الاخیرۃ، یعنی کھڑکیوں کھول دو الا الاخیرۃ، سوائے آخری کو چھوڑ کے باقی کھول دو. امر ہے وہ. غیر موجب کیا تھا؟ هل يرسب احد الا الکسلان، یعنی راسب یرسب ہو تو کامیاب ہونا. کیا کوئی کامیاب ہوتا ہے سوائے یعنی یہاں پہ نفی کی جاری. هل يرسب احد، کیا کوئی کامیاب ہوتا ہے؟ الا الکسلان، یعنی کمزور اور سست کے علاوہ سبھی کامیاب ہو جاتے ہیں. جملہ نفی نہیں یا استفہامیہ ہو، جملہ مثبت ہو. اچھا یہ فی الحال یہاں پر آپ کو اعراب کی کوئی ڈسکشن نہیں مل رہی. اب آگے چلتے ہیں اعراب کی طرف کہ اعراب ان میں سے کس کے کیا اعراب ہوتے ہیں. فی الحال یہ بات ذہن نشین، تام جس میں
मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना मज़कूर हो, मुफर्रा जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, मुत्तसिल जिसमें मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु एक ही कैटेगरी के हों, मुनक़ती हो जिसमें मुस्तस्ना जो है मुस्तस्ना मिन्हु से मुख्तलिफ हो, मूजब उन किसी कहते हैं जुमला पॉजिटिव हो, और गैर मूजब कहते हैं जुमला नेगेटिव हो, उसमें नहीं हो, उसमें इस्तिफ़ामिया हो या उसमें नफ़ी मौजूद हो। एराबुल मुस्तस्ना क्या है? ये जी एराबुल मुस्तस्ना है जब इल्ला इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो मुस्तस्ना है वो नीचे इस कैटेगरी में इस्तेमाल होता है। पहले हमने अभी ताम पढ़ा, ताम क्या? ताम क्या? मुकम्मल, यानी उसमें मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है। मुफर्रा क्या? उसमें मुस्तस्ना जो है, मुस्तस्ना वो मौजूद नहीं है, वो वहां पे उसका तज़किरा नहीं है। मुत्तसिल क्या है कि मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु दोनों सेम है, यानी मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु दोनों एक ही कैटेगरी से हैं। मुनक़ते क्या है कि मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु दोनों मुख्तलिफ हैं, यानी मुस्तस्ना डिफरेंट है और मुस्तस्ना मिन्हु डिफरेंट है। मूजब किसे कहते हैं? जुमला मुस्बत हो, यानी उसमें नफ़ी नहीं और सवालिया ना हो। गैर मूजब किसे कहते हैं? जिसमें नफ़ी नहीं या सवाली मौजूद। अब आए एराब की तरफ। पहले मुफर्रा को देख लें, उसको बाद में करते हैं कि मुफर्रा क्या है। मुफर्रा डायरेक्ट आ जाएं। मुफर्रा के जो एराब हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो नसब भी हो सकता है, वो रफ़ा भी हो सकता है और वो जर भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ जुमला। मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ही नहीं है तो वो साफ ज़रा किसी की उसी के लिए ताकीद के लिए आते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स आके आएंगी, वहां पे आपको डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा कैसे। ताम, मुत्तसिल, मौजिब, मंसूब, मूजब मंसूब, यानी ताम है जुमला, मुत्तसिल है, कनेक्टेड है, और उसमें जो मुस्तस्ना मिन्हु वो हालत नसब में होगा, यानी मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना एक ही कैटेगरी से हैं। फिर जुमला नेगेटिव नहीं है, सवालिया नहीं है, और उसमें फिर क्या है कि जो मुस्तस्ना है वो मंसूब होगा। गैर मूजब क्या है? ये मंसूब भी हो सकता है और एज सेम एज मुस्तस्ना मिन्हु, यानी जाअत तुल्लाबु कुल्लुहुम इल्ला हामिदुन, सॉरी यहां पे जी बिल्कुल मा जा, चले एग्जांपल आगे आ रही है, वहां पे मैं आपको देखूं। मा जाअत तुल्लाबु कुल्लुहुम, मा जाअत तुल्लाबु इल्ला हामिदुन और हामिदन, दोनों हो सकते हैं। आगे इसको देखते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। सो मुनक़ते में भी मंसूब होगा हालत में, सॉरी मैं ये बीच में रह गया, अगर मुनक़ते है तो उसमें भी मंसूब होगा। अब देख लें आपके पास मंसूब तीनों में मंसूब आ रहे हैं, लेकिन दो में फिक्स मंसूब है। ताम, मुत्तसिल, मूजब जुमला पॉजिटिव मंसूब, मुनक़ते मंसूब डायरेक्ट। गैर मूजब में मंसूब भी हो सकता है और मुस्तस्ना मिन्हु के बिल्कुल बराबर भी हो सकता है। मुफर्रा में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले कभी तफसील से बयान नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स ने रिक्वायर किया कि हमें वो नाम अगर बता दिए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को ले आया हूँ। लेकिन मैंने कभी इस टॉपिक को ना इतनी तफसील से कभी पढ़ाया है पहले। उसकी एक ही रीज़न है कि इल्ला के बाद रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, और इल्ला कोई इतना कोई पहाड़ लफ्ज़ नहीं है कि जो हमें कोई मुश्किल पैदा कर रहा है। बहुत आसान सी बात है, इल्ला के बाद ये लिखा हुआ पूरा जुमला अपने वजाहत दे देता है। ये हम उस वक्त जाते, वैसे मैं आपको असूली तौर पर बताऊं, ये जो इस्तिस्ना की मैं ये बता रहा हूं ना, ये उस वक्त मोस्टली ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई किताब लिख रहे हों या आप उस जुमले के इराब को अब पेश कर रहे हैं लिख कर, ताकि समझने वाले को हर चीज समझाई जाए। अदरवाइज इल्ला के बाद बात पूरी हो जाती, समझ आ जाती है कहां क्या मकसद पैदा हो रहा है। इल्ला की जो मिसाल अब देखते हैं, यगफिरुल्लाहु ज़ुनूब कुल्लहा इल्ला शिरका। अब आप देखें जुमला पॉजिटिव, अब हमने जो पहली चीज इसमें देखनी है वो है कि पहले तो यह है कि मुस्तस्ना मिन्हु ये मौजूद है, तो सबसे पहली चीज हो गई ये ताम है, दोनों चीजें मौजूद हैं। दूसरी चीज, दोनों एक ही जिन्स से हैं तो जुमला मुत्तसिल हो गया।
جملہ متصل ہو گیا یعنی کنیکٹڈ ہے. اب متصل کے بعد ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جملہ موجب ہے یا غیر موجب ہے. جملہ موجب ہے کہ نہ نہیں ہے نہ نفی موجود ہے اور نہ ہی استفہام ہے, تو جملہ ہے موجب. ٹھیک ہے, اور موجب کے بعد اعراب الا کا کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا. یہ اس کی سٹوری ہے. اچھا, دونوں کیسے ہیں کہ ذنوب گناہ اور شرک بھی ایک ٹائپ آف سن ہے, اس لیے یہ اسی وجہ سے میں نے اسے متصل کہا ہے کہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, دونوں کی چین موجود ہے. جی, تو جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ انہی چیزوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ پہلی بات تام ہے, پھر متصل ہے, پھر یہ موجب ہے اور ریزلٹنٹ منصوب. اگلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. ما حضرت الطلاب الا حامد او حامدا. ٹھیک ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز مستثنا اور مستثنا منہ موجود ہیں. سو جملہ ہو گیا متصل, یعنی پہلے تو تام ہوا, متصل دونوں کیا, دونوں ایک ہی ٹائپ کے, طلاب اور حامد ایک ہی ٹائپ کے ہیں, اس لیے متصل ہو گیا. اب متصل کے بعد ہوتا ہے موجب اور غیر موجب, وہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا حرف نفی موجود ہے. ٹھیک ہے, سو نفی کی وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ غیر موجب ہے, غیر موجب ہے. اب غیر موجب کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اعراب کیا ہوں گے الا کے بعد مستثنا کے؟ وہ نصب بھی ہو سکتے ہیں, نصب بھی لگا دیں آپ, یا چاہے جو مستثنا منہ ہے اسی کے اعراب لگا دیں, یعنی رفع بھی آ سکتے ہیں. سو بات مکمل ہو گئی کہ ابھی یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی کہ سب سے پہلے یہ تام ہے کہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے, دوسری چیز متصل ہے کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں, اور تیسری چیز نے نفی کی کہ یہ غیر موجب ہے. آگے چلتے ہیں. جی, تو جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ آگے آپ کے سامنے حاضر ہے. تیسری اگزامپل, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ. جی, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ دائن مستثنا منہ اور مستثنا دونوں موجود ہیں. یہ ہو گیا تام. تام کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں. دائن بیماری, موت, اب یہ بیماری نہیں ہے, سو اٹس ناٹ پارٹ آف دا مستثنا منہ. اب یہ دونوں مختلف ہوئے ہیں, سو مختلف ہونے کے بعد ہم اسے کیا نام دیں گے؟ منقطع, یعنی وہ جو چین تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, وہ جو چین بن گئی تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. سو منقطع کا اعراب حالت نصب میں ہوتا ہے. سٹوری اینڈ ہو گئی, فائنلی سٹوری اینڈ, منصوب. ٹھیک ہے جی, اگلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. تو یہ وہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے لکھی. ما راسب الا بلال, کوئی کامیاب نہیں ہوا سوائے بلال کے. سو اب یہ کیا ہے, اس میں ذرا آتے ہیں تھوڑی سی. ہمارے پاس پہلے تام اور مفرہ. اب یہ تام نہیں ہے کیونکہ الا کے بعد بلال تو ہے لیکن وہ مستثنا منہ موجود نہیں ہے, تو مفرہ ہو گیا. تو سٹوری اینڈ ہو گئی. اچھا, یہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہوگا, یہ میں آپ کو کچھ مزید ایگزامپل میں دکھاؤں گا. سو ما راسب الا بلال, نہیں کامیاب ہوا کوئی سوائے بلال کے, یعنی بلال ہی کامیاب ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ الا ایک سٹریس پیدا کر رہا ہے. ما راسب الا بلال, یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا نا, راسب بلال, بلال کامیاب ہو گیا. اب استاد کلاس میں آیا, سارے فیل ہو سکے, ما راسب الا بلال, بلال کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہوا, یعنی اونلی دا بلال واز سکسیسفل. سو یہ ایک انداز ہے. جی, تو انہوں نے کیا کہا کہ مستثنا منہ مینشن نہیں ہے, مفرہ ہو گیا, اور یہ الا کے بعد ریکوائرمنٹ ہے. آگے ایگزامپلز آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے چینج ہوتے ہیں. جی, تو یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے, ذرا تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں. اور فائنلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آپ کے سامنے الا آ جائے اور الا کے بعد کوئی اسم ہے تو اس کی حالت رفع نصب جر کیا ہے, وہ الا سے پہلے یہ چیزیں دیکھ کر ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کیا میں نے اس میں سٹوری بنائی ہے. یہ جملہ میں ہم نے کہا کہ غیر موجب اور موجب, مؤنث اس لیے لکھا ہے کہ جملہ لکھا ہوا وہاں پہ. مستثنا منہ میں ہم نے دو چیزیں اسٹڈی کی ہیں کہ مذکور ہو یا معذوف ہو. اور مستثنا کیا ہوتا ہے؟ متصل, منقطع اور مفرع, یہ تین ہماری ٹائپ ہے. پہلا جملہ لکھا ہے قام القوم الا زیدا, قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کے, یعنی زید کی نفی کی زید کھڑا نہیں ہوا.
سو جملہ قام القوم الا زید، جملے کو دیکھیں، یہ پہلا جملہ اگر ہم اس کو تھوڑا غور کریں تو سب سے پہلے چیز ہم نے دیکھنی کیا ہے کہ اس میں مستثنی منہ اور مستثنی مذکور ہیں. یہ دیکھیں یہ دونوں مذکور ہیں تو جملہ کیا ہو گیا؟ جملہ ہمارا تام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا کہ دونوں جو ہے اس میں مذکور ہیں. اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ متصل ہے کہ منقطع ہے. متصل کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک ہی ٹائپ کیوں؟ متصل ہے کہ زید اور قوم ایک ہی جنس کے ہیں. تیسری چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے کہ موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ موجب ہے کیونکہ اس میں نہ نفی ہے نہ نہیں موجود ہے نہ استفہام. سو اس لیے ہمارا جو متصل کا جو الا کے بعد آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، الا زیدن. اگلی ایگزامپل، عاد الغائبون الا دوابہم. اس ایگزامپل میں دیکھیں کیا ہے، عاد الغائبون الا دوابہم. اوپر کو چھوڑیں وہ بعد میں آپ دیکھیے گا، پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کروا رہا ہوں. آدھا لوٹنا، سو غائبون یہ ہو گیا مستثنی منہ، یہ مذکور ہے اور مستثنی بھی مذکور ہے. جملہ ہمارا کیا ہوا؟ تام. پہلی چیز ہماری یہ تام ہو گیا. دوسری چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے کہ یہ متصل ہے کہ منقطع ہے. دیکھیں جی، الغائبون لوٹنے والے اور دوابہم ان کے جانور جن پر سواریاں، جن پر وہ سواری کر کے گئے تھے. سو دونوں ایک ٹائپ سے نہیں ہے. رزلٹ کیا ہوا؟ منقطع. اور منقطع کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. دوسری ایگزامپل. تیسری، ما احترقت الدار الا الثياب. اچھا سوری، یہ جملہ ہمارا موجب بھی تھا، یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. اچھا اس میں دیکھیں جی، ما احترقت الدار الا الثياب. پہلی بات جملہ تام ہے. تام کیسے ہے کہ ثیاب مستثنی منہ اور مستثنی دونوں مذکور ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ منقطع ہے یا متصل ہے. یہ ہمارا منقطع ہے، منقطع ہے. ہمارا یہ جملہ منقطع ہے کیونکہ ثیاب اور دار دونوں مختلف چیزیں ہیں. اچھا اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ غیر موجب ہے. یہ غیر موجب ہے اور غیر موجب کے بعد حالت نصب آ رہا ہے. متصل کیا تھا؟ جی منقطع ہے. اور منقطع میں بھی اچھا اس میں آپ کے پاس اگر جملہ غیر موجب بھی ہو تو بھی یہ حالت نصب میں ہی ہوگا، چونکہ منقطع کے اندر موجب غیر موجب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. منقطع میں موجب غیر موجب ڈز ناٹ میٹر. اس میں آپ کا ڈائریکٹ جو آپ کا آنا ہے اعراب وہ نصب آئے گا. اسی لیے یہ دکھایا گیا کہ آپ کو کہیں منقطع میں یہ نفی وغیرہ پریشان نہ کرے. اچھا جی اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ما قام القوم الا زید. اس جملے کو غور کریں. اچھا جی، مستثنی منہ اور مستثنی مذکور ہے. جملہ ہمارا ہوا تام. دونوں ایک ہی سسٹم سے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، تو یہ ہو گیا ہمارا متصل، یعنی چین جڑی ہوئی ہے. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ چونکہ جب متصل ہوگا تو پھر موجب غیر موجب دیکھا جائے گا، اور غیر موجب ہے، نفی آیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا اس کے بعد جو اعراب ہوگا، غیر موجب میں اعراب نصب بھی ہو سکتا ہے اور سیم ایز اٹ از بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پر زیدن بھی آ سکتا تھا. تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس یہ ٹھیک تھا. اگلا ہے لا یعاقب اللہ الناس الا الاشرار. اس جملے کو غور کرتے ہیں کہ یہ تام ہے. الناسا مستثنی منہ اور یہ مستثنی ہے. جملہ ہمارا تام ہو گیا. سو جملہ ہمارا تام ہوا. نیکسٹ ہمارے پاس متصل ہے کہ منقطع ہے. متصل ہے کہ اشرار از اے ٹائپ آف ناس. سو متصل ہونے کے بعد ہمارے پاس موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ پیچھے آئیے. غیر موجب ہے. تو غیر موجب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نصب بھی کر سکتے ہیں اور رفع بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ اشرا رو بھی آ سکتا تھا. تو غیر موجب میں آپ کے پاس دونوں چوائس موجود ہیں. اگلے جملے پر آئیں. لا رجل فی الدار الا زید. مستثنی منہ مذکور ہے اور مستثنی مذکور ہے. جملہ تام ہو گیا. متصل کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں. دونوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ زیدن. جملہ چونکہ
غیر موجب ہوا. غیر موجب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مستثنی منہ اور مستثنی دونوں کے اعراب سیم ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں مستثنی منہ والا اعراب آ گیا, یہاں پہ زیدن بھی ہو سکتا تھا. آگے ہے ما قام الا زید. اب یہ مفرہ ہے ٹوٹلی. مفرہ میں یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں ہی آ سکتے ہیں. دیکھیں ما قام الا زید یعنی زید ہی کھڑا ہوا, زید کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوا. ما رأیت الا زیدن, میں نے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ زید کو. ایکچولی یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے, لیکن یہ الا تاکید پیدا کر رہا ہے. ما مررت الا بزیدن, نہیں گزرا میں سوائے اس کے کہ زید کے پاس سے. اب دیکھیں یہ مجرور ہو گیا, اب یہ متعلق فعل مررتو تھا. سو یہ آپ کے پاس خلاصہ ہے پوری اس کہانی کا. ایٹ دی اینڈ فائنل سٹوری وہی ہے کہ تام, متصل اور موجب, منصوب, مفرہ, مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. فائنل ریزلٹ ایز ریکوائرڈ بائی دا جملہ, جملے میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اچھا, متصل میں غیر موجب, غیر موجب میں نصب بھی ہو سکتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا مستثنی منہ ہو سکتا ہے, جو بھی مستثنی منہ ہو, دونوں سچویشنز ہیں. منقطع میں ہمیشہ ہی نصب ہوگا. منقطع کیا ہوتا ہے؟ جس میں مستثنی منہ اور مستثنی کی آپس میں جنس مختلف ہو جائے. سو الحمدللہ ضرور آپ میری کوشش پر رائے دیجئے گا نیچے فائنلی کہ ہاؤ یو فائنڈ اٹ. تھوڑا سا کھچڑی والا ٹاپک تھا, پریشان نہیں ہونا, چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ. ہم کوئی کتابیں نہیں لکھ رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے. سمپلی آپ کے پاس قرآن مجید احادیث مبارکہ, اللہ آیا, اللہ کے بعد اسم ہے, چھوٹی سی ایک کیٹیگری دیکھ لیں پیچھے مستثنی منہ مذکور ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو سٹوری اینڈ ہو گئی, مفرہ ہو گیا. موجود ہے, موجود ہے, اس کا مطلب آپ نیکسٹ سٹیپ دیکھیں گے سیم کیٹیگری ہے, سیم کیٹیگری ہے. آپ اس کے بعد آپ موجب دیکھیں گے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ویسے اللہ کے بعد اعراب لگے ہوتے ہیں. یہ چیزیں تب ضرورت پڑتی ہیں جب آپ اردو ٹو عربی بنا رہے ہیں, ون تھنگ, یا آپ اردو ٹو عربی بولنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے. ورنہ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں اللہ کے بعد لکھا ہوا ہے, فوراً پتہ چل جائے گا نصب ہے کیوں ہے, مجرور ہے کیوں ہے, مرفوع ہے کیوں ہے. سو فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.